اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ غوث پاک کہتے ہیں۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں غوث تو اللہ کی ذات ہے، تو بندہ پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، کسی مولوی کی کتاب سے نہیں، کسی بریلوی کی کتاب سے نہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود وہ لفظ، وہ نام، وہ جو اس نے اپنے لیے بولے، وہی لفظ اپنی مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ لفظ رب اللہ نے اپنے لیے بولا۔ رب اللہ کی ذات ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اب یہی لفظ قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا۔ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام اس قیدی کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَبْرًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر دی کہ یہ اپنے بادشاہ کو جو مشروب پلانے کی ڈیوٹی ہے اس میں بحال ہو جائے گا۔ فَيَسْقِي رَبَّهُ، اپنے رب کو، یعنی یہاں رب سے مراد رب حقیقی نہیں بلکہ وہ بادشاہ تھا۔ تو اللہ نے وہی لفظ جو اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ قرآن مجید کے اندر مخلوق کے لیے، اس بادشاہ کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ کی ذات رؤوف الرحیم ہے۔ بولیے اللہ کی ذات رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو رؤوف الرحیم اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت پڑھیں، رؤوف الرحیم، یہ دونوں لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں تمہارے اندر ایک رسول ایسا بھیجا ہے کہ امت کا مشقت میں پڑ جانا ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، وہ مومنوں پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور دو مثالیں دے دیتا ہوں، ورنہ اور بھی مثالیں ہیں۔ مومن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ الاسماء باری تعالیٰ پڑھیں، المومن آتا ہے، لیکن یہ مومن کا لفظ مخلوق کے لیے بھی اللہ نے قرآن کے اندر استعمال کیا۔ مومنین، مومنون کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو واجب الاحترام، جب اللہ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے، یعنی رب اگر پالنے والا ہے تو وہ کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں، بلکہ وہ رب ہے، اس کی شان وحدہ لا شریک ہے، وہ خود اپنی جناب سے کسی کو عطا کرتا ہے۔ اور کوئی اگر پالنے والا ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ سے لے کے دیتا ہے، لہذا یہ شرک نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا نام غوث پاک ہے، یعنی آپ جب دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت بھی آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو عرض کروں گا، تو آپ کا لقب مشہور ہو گیا غوث پاک، غوث پاک۔ لہذا یہ کہنا کہ غوث تو اللہ کی ذات ہے، تو واجب الاحترام، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو اس کا نام جو دنیا میں تھا وہ ختم تو نہیں ہو جاتا۔ ایک بندہ ڈاکٹر تھا، تو اس کا نام کوئی اور ہے لیکن مشہور ہوتا ہے فیملی میں، رشتہ داروں میں، یہ ڈاکٹر ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد بھی لوگ کہیں گے یار وہ ڈاکٹر تو فوت ہو گیا ہے، وہ حکیم تو فوت ہو گیا ہے، اس کا صفت جو تھی، وہ انجینئر تو فوت ہو گیا ہے، یہ مکینک تھا، اللہ حاصل قیاس۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، لہذا آپ کا نام پڑ گیا غوث، مدد کرنے والے۔ آپ سے کہ یہ تو شرک ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں وہ اللہ نے
قرآن مجید کے اندر اپنے نبیوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ رب اپنے بھی استعمال کیا، اور وہ بندہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا، وہ بادشاہ کو پانی پلایا کرتا تھا، وہ قید ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدی ہو گیا۔ جب اس نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر کیا بتائی؟ میں اس کی تعبیر یہ فیسقی ربہ خبرا، اس کی تعبیر یہ کہ اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا اور یہ اپنے اسی بادشاہ کو پانی اور مشروب پلانے کی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا۔ اس بادشاہ کے لفظ رب استعمال ہوا کیونکہ وہ بھی اسے پالتا تھا، یعنی اس کی تنہا دیتا تھا، اس کا دار و مدار زندگی کا اس کے پیسوں کے اوپر تھا۔ رؤوف الرحیم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے یہی لفظ رؤوف الرحیم جو ہے وہ اپنے پیارے نبی کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ مومن اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ جو ہے مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے، مومنون، مومنین، اللہ حاصل قیاس۔